بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 احادیث کا مطالعہ کریں گے جن کا تعلق علم اور حج کے اہم مسائل سے ہے۔ ہر حدیث ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں نہایت اہم رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو دودھ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ دودھ پاکیزگی اور حیات بخشنے والا ہوتا ہے۔ جیسے علم دل و دماغ کو تازگی اور روشنی عطا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پی کر حضرت عمر بن خطاب کو دیا، جس کا مطلب ہے کہ علم کی منتقلی اور تقسیم مسلمانوں کے درمیان بہت اہم ہے۔ یہ علم نہ صرف روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ معاشرتی طور پر بھی ہر انسان کو زندگی میں ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے مینا میں ٹھہر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ اس حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور سہولت پسندی نظر آتی ہے۔ حج کے دوران کوئی شخص اگر غلطی سے ترتیب میں کمی پیشی کر بیٹھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں نرمی سے فرماتے کہ اس کا کوئی حرج نہیں اور وہ باقی عمل مکمل کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین اسلام میں لچک اور آسانی ہے، اور اگر کوئی نیت صاف ہو اور عمل میں غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی اور رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ اس حدیث میں بھی حج کے مناسک میں سہولت اور آسانی کی وضاحت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران مختلف اعمال کی ترتیب میں لچک دکھائی، اور جب بھی صحابہ نے کسی بھی غلطی کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے جواب دیا کہ کوئی حرج نہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے اور معمولی غلطیوں پر مخلص لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی احادیث۔ الحمدللہ آج کی احادیث سے ہمیں علم کی اہمیت اور حج کے مسائل میں سہولت پسندی کا درس ملا۔ علم دین انسان کی ترقی کا ذریعہ ہے اور حج کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت واضح ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی حدیث آپ تک پہنچ سکے۔ مزید احادیث کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔